اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا اور اس نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا؟ فاتح اور بہادر حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی مصر اور شام کی ریاستوں کا حکمران تھا۔ وہ اپنی بہادری کی لڑائیوں کے لیے جانا جاتا ہے کہ اس نے عیسائی دنیا کے خلاف جنگ لڑی اور ان کو بہادری سے شکست دی اور یروشلم ریاست کو فتح کیا۔ تاریخ ان کی سب سے بڑی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہاں ہم ان کی دو بڑی کامیابیوں کو اجاگر کر رہے ہیں جن کو نہ صرف مسلم دنیا بلکہ اس کے دشمنوں نے بھی پہچانا ہے۔ ایک صلیبی جنگوں کے خلاف جنگیں اور دوسری جنگ یروشلم پر قبضہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سن 532 ہجری 1137 عیسوی میں موصل اور بغداد کے مابین دجلہ کے مغربی کنارے تیخت میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں اپنے والد ایوب سے بہت پیار تھا۔ اس کا تعلق کردش آبائی خاندان سے تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب کو تقریت سے جلا وطن کر دیا گیا تھا اور 1139 میں وہ اور اس کے بھائی اسد الدین شرقوہ موصل چلے گئے۔ بعد میں اس نے عماد الدین زنگی کی خدمت میں شمولیت اختیار کی، جس نے اسے بالبک میں اپنے قلعے کا کمانڈر بنا دیا۔ 1146 میں زنگی کی موت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین حلب کا ریجن اور زنگینڈس کا قائد بن گیا۔ سینکڑوں لڑائیوں کا ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی وہ شخص تھا جس نے 20 سال تک صلیبیوں کے طوفان کا مقابلہ کیا اور بالآخر یورپ کی مشترکہ فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا جو مقدس سرزمین کو مسلح کرنے کے لیے آئی تھی۔ دنیا نے شاید ہی اس سے زیادہ حریف اور انسان فاتح دیکھا ہو۔ صلیبی جنگیں بنی و انسان کی تاریخ کی سب سے دیوانہ اور طویل ترین جنگ کی نمائندگی کرتی ہیں، جس میں عیسائی مغرب کی وحشی جنونیت کو طوفان مغربی ایشیا کے اپنے تمام روش پر پھوٹ پڑا۔ جولائی 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے بیشتر حصے پر قبضہ کیا۔ ہٹن کی لڑائی میں اس نے یروشلم کے بادشاہ کنسورٹ اور طرابلس کے ریمنڈ III کے گایاف لوسیگن کی مشترکہ فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں ہی صلیبی فوج کو صلاح الدین کی محرک فوج نے بڑی حد تک فنا کر دیا۔ یہ صلیبی جنگوں کے لیے ایک بڑی تباہی اور صلیبی جنگوں کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ صلاح الدین نے رینال ڈی چیٹلیون کو پکڑ لیا اور اس پر حملہ کرنے والے مسلم کاررواں کے انتقام میں اس کی پھانسی کا حکم دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اہلیت اور میراث کی بات کریں تو صلاح الدین یوسف بن ایوب مغربی دنیا میں صلاح الدین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صلاح الدین نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ 5 واجب نمازیں بھی بر وقت ادا کرتے تھے۔ اس نے سوائے جماعت کے کبھی نماز نہیں پڑھی اور نہ ہی کبھی کسی نماز میں تاخیر کی۔ وہ ہمیشہ امام کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اگر وہ امام موجود نہ ہوتا تو وہ کسی نیک عالم کے پیچھے نماز پڑھتا۔ وہ اپنی زیادہ تر رقم صدقہ پر خرچ کرتا اور اس کے پاس اتنی دولت کبھی بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی۔ اگرچہ وہ ہمیشہ حج کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جہاد میں مشغول تھا، لہٰذا اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ حج ادا کرے، اور وہ اس کو ادا کیے بغیر ہی فوت ہو گیا۔ اس نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہا اور نہ ہی کسی کو اپنی موجودگی میں ایسا کرنے دیا۔ اس نے کبھی بھی ناگوار لفظ نہیں بولا اور نہ ہی کبھی کسی مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال 57 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کی جائیداد صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی۔ اس نے کوئی غیر منقولہ جائیداد اور کوئی اور روایت نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عزت عطا فرمائے، اس کی قبر کو نور فرمائے
اور جنت الفردوس میں درجات بلند کرے، آمین۔